نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقرأ بعد التكبير. الفصل الأول. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق علیہ. الحمدللہ رب العالمین. آج پھر ہم ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں. اس باب کا عنوان ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے جو نماز شروع کی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے. حدیث پاک میں اتنی دعائیں آئی ہیں کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. نہ پوچھو کتنی دعائیں ہیں. اور صلاۃ کے معنی بھی دعا ہی کے ہیں. یہ اصطلاح شریعت میں قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے اور قومہ ہے، سجدہ ہے، جلسہ ہے، خروج بھی سنیں گے. یہ اصطلاح شریعت میں. جب شریع میں دیکھنے جائیں گے تو صلاۃ کے معنی ہی دعا کے ہیں. اسی لیے دعا جس میں جو ہے وہ مغز کا درجہ رکھتی ہے. مغز آپ سمجھتے ہو، ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے نا اس کو مغز ہے. عارف رومی اس مغز کے بارے میں جگہ گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں منز قرآن مغزرہ برداشتم. ہم نے قرآن کریم سے جو اس کا مغز تھا وہ لے لیا. اس تو خاں پیشے سگان داختم. اور ہڈی کتوں کے آگے ڈالتے ہیں. آپ بھی جب گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کھا لیتے ہیں، ہڈی کتوں کو ڈالتے ہیں. یہی ہے نا. یہاں کتا کس کو کہا؟ لڑنے جھگڑنے والا. کیا ہم نے ہڈی کتوں کے آگے ڈالتے ہیں؟ یعنی قرآن لڑنے جھگڑ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ہے. لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں. شر و فساد کو ختم کرنے کے لیے تو دین آیا ہے. اب دین ہی کو فساد بنا دیا جائے تو پھر یہ اندھا نگری اور چوپٹ راج ہو جائے گا. کسی دین میں ظلم و زیادتی کی بات نہیں ہے. کوئی بھی دین کیسا ہو، وہ زندہ مذاہب ہو یا مردہ ہو، کہیں بھی نہیں. مغز اصل میں ہے. اسی لیے کہا ہم نے قرآن کا مغز لے لیا. عارف رومی کا بلکہ کہتے ہیں کہ میری مصنوی کو آپ مصنوی نہ سمجھنا ہے، یہ قرآن ہے فارسی زبان عربی میں نہیں. مصنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ قرآن ہے فارسی زبان. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا مزارق اسی ترکی میں ہے. عارف رومی بہت زبردست آستانہ ہے. عارف رومی میں 2 جگہ اور پہنچنا چاہتا تھا. حرمین طیبہ تو گرتے پڑتے پہنچ گیا، بغداد شریف بھی گرتے پڑتے پہنچ گیا. ترکی اس لیے جانا چاہتا تھا کہ حضور کے جو اصلی تبرکات ہیں ترکی میں ہی ہیں، تو ان تبرکات کی زیارت کروں. دوسرے ترکی میں جو ہمارے اسلاف میں سے بہت چیدہ چیدہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہاں حاضر ہو کر انہیں سلام کر لوں. تو جانا چاہتا تھا، لیکن اب یہ دونوں گھٹنے میرے ہو کے بھی میرے نہیں ہیں، نہیں چل پاتا. 4 قدم بھی چلنا مشکل ہے. پھر بھی اللہ کا کرم میں گرتے پڑتے کسی طرح یہاں تک آ جاتا ہوں. اتنا ترس تو ہر آدمی کو میرے اوپر آتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑنے کو دوڑتا ہے. میرے ہاتھ بٹانے کو پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ہاتھ پکڑنے کو تو دوڑتا ہے ہر آدمی. اللہ انہیں جزائے خیر دے. لگتا ہے اب گر جاؤں گا تب گر جاؤں گا، لیکن اللہ کے نام سے چلتا ہوں. وہی ارحم الراحمین ہے، وہی خیر الحافظین ہے، وہی خیر الناصرین ہے. تو ایک تو ترکی جانا چاہتا تھا. دوسرے ائمہ اہل بیت بہت آرام فرما ایران میں، وہاں بھی جانا چاہتا تھا. اہل بیت کے ائمہ جو صحیح معنوں میں ہمارے ائمہ ہیں، ان کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا تھا. وہاں بھی نہیں جا سکتا، ابھی تک نہیں گیا. بقیہ نہ مجھے لندن جانے کی آرزو ہے، نہ امریکہ جانے کی آرزو ہے. آرزو کرنی ہوتی تو جوانی میں کر لیتا. میں نے کتنوں کو بھیجا لندن، امریکہ خود ہی چلا گیا ہوتا. کہیں جانے کی آرزو.
ہم گرین کارڈ کو جنت کا ٹکٹ نہیں سمجھتے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں جنت کا ٹکٹ نہیں. اب ان کی سمجھ مجھ پہ پتھر پڑ گیا تو میں کیا کروں گا. ان کی عقلیں ماری گئی ہیں، ان کا ضمیر تباہ ہو چکا ہے، ان کی روح میں زندگی برائے نام رہ گئی ہے. تو جو چاہے سو کرے، باتیں بنانے سے تھوڑی کچھ کام ہوتا ہے، دل تو ادھر ہی ہے. شلا صاحب جہاں تک ہو نام نہاد مسلم حکمرانوں کا سوال ہے تو سب یہی سب کرتے تھے، جیسے انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، جیسے ایسا لگتا ہے پڑھا ہی نہیں. اور اگر پڑھا ہے ضرور پڑھا ہوگا، ایسا کیا کہ سب نے نہیں پڑھا ہے لیکن کچھ کرنا نہیں چاہتے. وہاں ہمارے ائمہ ہیں، ائمہ وہاں سلام کے گئے. مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی وہیں آرام تھا، حافظ شیرازی وہیں آرام تھا، مخدوم صاحب وہیں آرام تھا، وہیں سے چل کے آئے تھے، ایرانی سے چل کے آئے تھے، مخدوم اشرف جہاں کے سمنانی میں. تو یہ سب مقامات مقدسہ کی زیارت میرا ہدف رہی ہمیشہ. کبھی بھی گیا تو ایک تو مقامات مقدسہ کی زیارت اور سلام، اور دوسرے تاریخی مقامات. ہم نے گائیڈ سے بہت کم سنا، اس لیے گائیڈ کو کچھ علم نہیں ہے، روزی روٹی بھر کا علم ہے ان کے پاس، اس سے زیادہ علم میں نے نہیں پایا. ہم جہاں کھڑے ہوتے وہاں کی تاریخ کو وہاں کے در و دیوار سے پوچھتے، وہ گواہی وہ بتاتے ہیں، وہاں کی تاریخ کو بتاتے ہیں، وہاں کے زراعت بتاتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا بتاتی ہے، وہاں کے بسنے والے لوگ بتاتے ہیں تاریخ. اتنا رسم ہے. چلو صاحب تو وہاں بھی جانا چاہیے، وہاں بھی نہیں، ایران بھی نہیں گیا. پاکستان تو کبھی گیا نہیں ہونا، کبھی جانے کی عادت. پاکستان جا کے کرے گا کیا؟ پہلے جب جس میں پاک ہے اللہ پاک کرتے ہوئے کیا حکمرانوں نے ناپاکی کا جامہ پہن لیا ہے؟ یہ پاکستان ہے. وہ ضروری تھا کہ علاحدگی تو سچ ہے کہ انگریزوں نے کرائی، جہاں گئے ملک کو بانٹ دیا، یہی تو کام کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد لڑا ہے. یہاں بھی وہی ہوا، جو آئے تو بانٹ کے چلے گئے. اب لوگ پوسٹیں کاٹتے ہیں نہرو نے بانٹ دیا اور جینا نے کوئی نہیں، کوئی وہی جو جہاں جاتے ہیں بانٹتے ہیں. اب یہ عراق میں گئے اس کے 3 حصے کر دیا، کوریا میں گئے اس کے 2 حصے جنوبی اوپر. جہاں گئے اس سے بانٹنے ہی کا کام کیا. ایک حصہ شیعوں کو دے دیا، ایک حصہ کردوں کو دے دیا، بیچ میں سنیوں کو دے دیا. سنی بیچارے جس کو کہتے ہیں ڈیفینڈ لسٹ ہیں، جو آپ اپنا دفاع نہیں جانتے بیچارے، اب ان کو کیا، یعنی کوئی سنیت کی پھر تعریف بھی نہیں جانتا. یہ امریکہ کے صدر کی بات ہے، یہ طبقہ ڈیفینڈ لسٹ اپنا دفاع نہیں جانتا، اسی لیے سارے نقصان یہی اٹھاتا ہے. اہل سنت جماعتی اٹھاتے ہیں. چلو تو میں کہہ رہا تھا کہ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا. اصطلاحی شریعت میں جو ہے یہ ارکان مخصوصہ کا نام جو ہے صلاۃ ہے، ورنہ صلاۃ کے معنی ہے دعا. آج بھی نماز میں یہ مقصد کا درجہ رکھتی ہے دعا میں نا. تو وہی باپ باندھ رہے ہیں اس کے اوپر کہ حضور جب اللہ اکبر کہتے تھے تو پڑھتے کیا تھے. ہمارے یہاں تو بس انی وجہ تو پڑھ لیتے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد دعائیں سنا پڑھ لیتے ہیں، فرض میں یہی ہے. لیکن نوافل میں اتنی دعائیں آئیں کہ طبیعت خوش ہو جائے گا. اب آ رہا آپ سنیے، وہ باپ بھی وہ ہے تو پھر میں آپ آگے کیا بتاؤں، یہ تو تھوڑا تمہیدن بتا دیا. چلیے صاحب اسی لیے میں نے آج ایک ہی حدیث پڑھی. کل تو چاہے جمعہ ہے تو کل درس ہوگا نہیں، اس کے بعد جب آئے گا تو دیکھنا کہ کیا کچھ آتا ہے. سب باب ہے ما یقرؤ بعد التکبیر، کیا پڑھا جائے گا اللہ اکبر کہنے کے بعد. یہ باب ہے پہلی فصل، جس میں امام بخاری اور امام مسلم ہی زیادہ تر آتے ہیں. ان ابی ہریرہ، جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے اللہ اکبر کہہ کے قرات شروع کرنے سے پہلے. قرات اور اللہ اکبر کے درمیان حضور خاموش رہتے تھے، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ دیا فوراً قرات شروع کر دینا، چپ رہتے تھے. صحابہ چونکہ ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے اور اپنے دل میں اتارتے رہتے تھے. اس وقت کوئی کیمرہ تو تھا نہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن دل تو تھا. اس سے اچھی اترنے کی کون سی جگہ ہے؟ دل تھا، دل میں ہر ادا کو اتارتے رہتے تھے، بڑے غور سے حضور کے ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے. تو یہ خاموش رہنا بھی دیکھا کہ اللہ اکبر کہ حضور خاموش ہے، قرات نہیں کر رہے ہیں. قرات اور اللہ اکبر کے درمیان کی خاموشی، اچھا خاصا حضور خاموش رہتے تھے. کہتے ہیں یسکت بین التکبیر بین اسکاتۃ، اچھی طرح سے خاموش رہتے. فقلت تو میں نے عرض کیا، خود جناب ہریرہ نے 3.5 سال تک رہے، یہ تو ہٹے ہی نہیں حضور کے پاس، صرف علم سیکھتے رہے. فاقے میں فاقہ کر لیا ضرورت پڑی تو، لیکن ہٹے نہیں حضور کا قدم چھوڑ کے، اتنا علم سیکھا. کبھی کبھی اب لوگوں کو پتہ چلے تو ان کو فوراً کھلاتے، وہ تو پوری آبادی کو کھلانے والا موجود، لیکن اتنے غیور تھے فاقہ ہو جاتا کسی سے کہتے نہیں، یا تو پورا آسمان سے اٹھا لے گا مجھے فاقہ ہو گیا. تو
یہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں تو میں نے عرض کیا بے ابی انت و امی، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. یہ ادب ہے. حضور سے جب کوئی بات کرتا تھا سب سے پیارے آدمی کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. اس میں ایک اور راز ہے، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. اس لیے قربان ہے کہ کوئی باپ اتنا مہربان نہیں جتنے آپ، اور کوئی ماں پوری دنیا ماں ہو جائے تب بھی آپ کے برابر کوئی مہربان نہیں، پوری دنیا باپ ہو جائے جب بھی آپ کے برابر کوئی مہربان نہیں. یہ راز ہے. تو ہم لوگ اپنے ماں باپ کے لیے تھوڑا بہت کچھ کر لیتے ہیں، حضور کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں. پوچھ لو اپنے دل سے جو کچھ کیا ہو گیا. سیکھے نہیں دین تب کریں گے کیا؟ کچھ لوگ تو اپنے ماں باپ کو بھی پرانا کوٹ سمجھتے ہیں کہ اتار کے پھینک دو کنارے اور سال بن سے ایک دن ملاقات کر لو بس. کیا حول بلا، یہ انگریزی تہذیب ہے اور اسی کے دیوانے موجود ہے آباد میں. کیا حول بلا قوت الا باللہ. تو میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہیں. کوئی باپ اتنا مہربان نہیں جتنے حضور ہے رحمت للعالمین. کوئی ماں اتنی مہربان نہیں جتنے. اسی لیے جو کلام پاک میں ہے کہ وہ ازواجہ امہاتکم، نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ تمہاری مائیں ہیں. تو کیا یہاں سے سمجھ نہیں آیا کہ نبی تمہارے باپ ہیں؟ اب تو وہ ماں ہوں گی. اور بعض قرأت میں ہے کہ وہ ابو لکم، نبی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ تمہارے باپ ہیں، ان کی بیویاں تمہاری. تم بیویوں کو ساری دنیا ماں کہتی ہے، یہ ہماری ماں. حضور کو باپ وہ جاننے والا کہتے ہیں. حضور جیسا باپ کہاں ملا؟ جو ہر باپ ساتھ چھوڑ دے گا، ہر ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی، تب حضور ساتھ دیتے. بس تب حضور ساتھ دیتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ کاش وہ وقت بھی ہو کہ جب حضور محشر میں آ جائیں تو دیکھتے ہی ہم ان پر لاکھوں سلام بھیجنا چاہیے. وہ پوری امت کے باپ ہیں. بابا اگر ان کی بیویاں مائیں ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں تو باپ ہیں. اگر ان ماؤں جیسی کوئی ماں نہیں ہے ان کے جیسا کوئی باپ بھی نہیں. یہیں سے سمجھا دوں آپ کو تھوڑا سا اور. نبی کی بیویوں کے لیے کہا گیا کہ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو اگر تم خدا سے ڈرو. اور عورتیں اور ہیں، تم اور ہو. یا تو نبی کی بیویاں اور عورتیں جیسی نہیں تو نبی اور مردوں جیسا کیسے ہوگا؟ تو کیا نبی کے لیے نہیں کہا گیا کہ لست کأحد من الرجال؟ اب اور مردوں جیسے حضور نہیں ہیں. نبی کے لیے قرآن نے کہا ہے لستن کأحد من النساء. پھر برابری. ارے برابری تو کیا، ان کے ناخن پر دونوں جہاں قربان. تمہارا بھیجا خراب ہو گیا، تمہارا ضمیر تباہ ہو چکا ہے، تمہاری روح کو مغرب کا ڈاکہ پڑا ہے، تم چوپٹ ہو چکے ہو، تمہیں دنیا کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. باتیں لفاظی کرتے ہو ساری دنیا. چلو صاحب یہ دیکھو کہ کیسا کہا کہ میرے ماں باپ آپ کا قربان. حضور آپ پر میرے ماں باپ. اور کیوں نہ کہیں ابو ہریرہ کی ماں کے لیے حضور ہی نے دعا کی تو وہ ایمان لائی تھے. نہیں جن کو بہت پریشان کرتی تھی ابو ہریرہ کو. ایک دن کہا حضور دعا کر دیجیے ان کو بھی ایمان کی توفیق مل جائے. دعا کر دی، سن لی گئی. تو ماں باپ کو قربان. دعا کرا کے گئے، کنجی کھٹکھٹایا، کہا رک جاؤ تم، رک جاؤ میں ذرا غسل کر رہی ہوں. غسل کر کے کلمہ پڑھ لیا. اللہ نے اپنا حبیب کو ہمارے درمیان بھیج دیا. ہم کو کیا چاہیے تھا؟ اب دنیا لے کے بیٹھے ہیں، مغرب کے ہاتھ سب کچھ بیچ کے بیٹھے ہیں، مغرب کے تلوے چاٹ رہے ہیں، اس کی کاسا لیسی کر رہے ہیں، اس کی غلامی. مغرب سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے کوئی موت سے ڈرتا ہو. مغرب سے وہ امید رکھتے ہیں جو خدا سے نہیں رکھتے. حالانکہ کتاب کہتی ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہوا ہے کہ خدا سے عزت نہیں مانگتے ہو؟ سب تو اس کے پاس ہے. مان لیجیے یہ پوری دنیا آپ کو مل جائے، آپ کیا کرو گے؟ چھوڑ کے جانا ہی ہے نا. یہی وہ جگہ جس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے. جو چیز چھوڑ کے جانی ہے وہ سارا پیار اس سے ہے، جو لے کے جانا ہے اس سے بالکل پیار نہیں ہے. آج بات بھائی یہی چل رہا ہے. دیکھو کیا لے کے جا سکتے ہو اس سے پیار کرو، جو چھوڑ کے جانا کیوں اس سے کیا پیار لے کے بیٹھے ہو؟ ساری اگربتی تو وہاں سلگائی جا رہی ہے، جو چھوڑ کے جانا ہے. تو کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اے اللہ کے رسول. اس کا تکا بین التکبیر و بین القراءت ما تقول. کہا جب آپ قراءت میں اور اللہ اکبر کے درمیان چپ رہتے تو آپ کہتے کیا ہیں حضور؟ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں. کون پوچھ رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ. سیدھے سیدھے حضور سے پوچھ رہے ہیں. پوچھنے والے پر قربان اور جس سے پوچھ رہے ہیں ہم سب کے ماں باپ پر قربان. تو حضور کیا پڑھتے ہیں آپ؟ قال تب حضور نے فرمایا اقول اللہم باعد بینی و بین خطایا. اے اللہ دوری پیدا کر دے ہمارے درمیان
اور ہماری خطاؤں کے درمیان اتنی ہی دوری جیسے تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری رکھی، یعنی پورب و پچھم میں جو دوری ہے ایسی دوری کر دے۔ کیا دعا بھی کیا ہے، ایسی دوری۔ پورب یہ ہے اس طرف ہے سامنے ہمارے، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ پورب ہے، اور جہاں غروب ہوتا ہے وہ پچھم ہے۔ کہا جا سورج نکلنے کی جگہ میں اور جہاں ڈوبنے کی جگہ جتنی دوری کر دے ہمارے اور ہماری گناہوں کی طرف۔ بھائی بس اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے ستھرا کر دے خطاؤں سے، جیسے سفید کپڑا جو ہے صاف کیا جاتا ہے میل کچیل سے، دنس میل کچیل، صاف کپڑا ابیض سفید کپڑا بڑی جلدی چمک لاتا ہے، اور سفید کپڑے کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ بات سمجھ، کالے کو کتنا دھو کالا کپڑا سفید ہو جائے، کیا کتنا دھو کالے جائے، سفید کپڑے کا تذکرہ ہے۔ ہاں اضافی جو چیز ہے وہ کالی ہو تو کوئی، صدری کالی ہو تو کوئی ہے، شیروانی کالی ہو تو ٹھیک ہے، جبہ کالا ہو تو ٹھیک ہے، اضافی جو کپڑے جو ریئل بدن سے جلنے والے کپڑے سفید ہو تو بیسٹ۔ ویسے ہر کپڑا آپ پہن سکتے ہو بابا، آپ کو کالے کا لوٹا اچھا لگتا ہے گھوما پہن کر کے ٹھاٹ بگارو جیسے بگار سکتے ہو اپنا، کون منع کرے گا۔ تو حضور دعا میں کیا کہتے تھے کہ اللہ مجھے ستھرا کر دے خطاؤں سے، ایسے جیسے ستھرا کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے۔ دو بات ہو گئی، تیسری بات یہ ہے اللہم اغسل خطایا، اے اللہ دھو دے ہمارے گناہوں کو، پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، ٹھنڈک سے دھو دے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں، یہ دعا حضور نماز میں کرتے تھے، نفل نماز، فرض نماز میں وہی جو ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے ہاں، لیکن اگر کسی امام نے یہ لکھا ہے کہ تکبیر کے بعد تو وہ اس کو اختیار ہے جو کہے کرے، لیکن ہمارے ہاں وہی جو ہم پڑھتے ہیں، یہ نفل میں کرتے تھے، تہجد کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب تو پوچھ رہے ہیں، نہیں تو وہ نماز تو خود بھی جانتے ہو، پڑھتے بھی تھے وہ، آج بات سنو، یہ نماز کے اندر، اور یہی سب دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ باہر دعا ہے ہی نہیں، اہل حدیث سب نماز کے اندر دعا ہے، وہ جلدی سے ہاتھ اٹھاتے نہیں، کہتے سب دعا تو نماز خود ہی دعا ہے۔ یہ سچ ہے کہ نماز خود ہی دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں نماز کے اندر ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ باہر دعا نہیں ہے، باہر دعا ہے۔ اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ دیکھو یہ باہر دعا ہے، اس لیے کہ آپ کی ہر وقت نماز پہ تھوڑے رہے گا، اور دعا ہر وقت کرنا ہے، جب تک جی رہے ہیں دعا کرتے رہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر کے کبھی ایسے صرف زبان سے۔ چلو ایک ہی حدیث پڑھی تھی وہ آج ہو گئی، اب باری آئے گی اس درس کی پیر کو، پھر پیر تک ہم آپ اگر زندہ رہے تو وہ حدیث بھی سنیں گے، مولا علی سے وہ بڑی تفصیلی حدیث ہے نماز میں دعا کے سلسلے میں، آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ حضور کتنی دعا مانگتے تھے، اور یہاں وقنا عذاب الدین سے کے علاوہ کچھ باتیں نہیں تھی، وہ سیکھ لیا وہی پڑھتے رہتے ہیں، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الدین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ٹوپی پھینکو بھاگو۔ کیا تماشا چل رہا ہے، کیا تماشا چل رہا ہے، پھر اتنی اسپیڈ لوگ بھاگنے میں کہ موبائل ہی گر جائے، گھڑی یہیں گر جائے، تیش یہیں گر جائے۔ وہ بیچارے عثمان بھائی جیسے اچھے لوگ ہیں وہ سمیٹتے رہیں اور پھر اعلان کرتے رہیں کہ جس کسی کو نشانی بتا کے لیں گے، اللہ جزائے خیر دے۔ کیا تماشا ہے، جہاں سب کچھ آپ سیکھ رہے ہو دنیا میں، اور جو کچھ آپ کو آیا ہے سیکھنے سے ہی آیا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا ہے، وہ اللہ والے آئے ہیں۔ تو جب ہر چیز یہاں سیکھنی پڑتی ہے تو اپنا دین بھی سیکھ لو بابا کسی جاننے والے سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔